مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری سے جسم میں بدبو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی البیلی کتاب آپ بیتی میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت مجرب چیز ہے، یہ تو بہت مجرب چیز ہے کہ بد نگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت مجرب چیز ہے کہ بد نگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بد نظری کتنا مہلک مرض ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی خراب بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے، حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین محسوس کر لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کروا لیتی تھی، پھر جب اس کو خوشبو میں ملاتی تھی تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنگاہی اور فحاشی کے مرتکب ہونے والوں کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یورپ، امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرنگی انگریز لوگ دیکھنے میں گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ کہ انگریز لوگ دیکھنے میں تو گورے چٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر ہوائی جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نجاست میں بدبو ہوتی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی بد نظری کے وبال سے، بد نظری کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بد نظری کو لوگ خفیف سمجھتے ہیں، بد نظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک کرتے ہیں۔ یہ گناہ اول جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ گناہ شروع جوانی میں شہوت کے غلبہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ لبے گور تک نہیں جاتا، قبر کے کنارے تک نہیں جاتا، پھر ایسا مرض اور روگ لگ جاتا ہے کہ لبے گور تک نہیں جاتا۔ لہذا یہ گناہ ہلکا نہیں، بلکہ انہو من اعظم المصائب، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بڑی مصیبت میں جو مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اندرونی خطرناک بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سراج الدین یوسف سدات بھادی، خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ، محمود نگر، بھروچ، کنٹھاریہ۔